اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز، میں لیلا خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ویورز آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کے لیے آپ کی ریکویسٹ پر دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ جو آپ جن حاجات کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو لوگ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو شادی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی جہاں جہاں آپ لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کے مقدر جوڑ دے، نصیب ملا دے، آمین۔ اور تمام امت مسلمہ کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج میں آپ سے جو وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت زیادہ گارنٹیڈ عمل ہے، اور جس ٹائم پر آپ کو یہ عمل کرنا ہے وہ ٹائم بہت زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ہے۔ اس پل، اس لمحے جب آپ دعا مانگیں گے اپنے رب سے تو وہ ضرور سنے گا، اور پوری سنتا تو وہ ہر وقت ہے، لیکن اس لمحے مانگی دعا جلدی قبول ہو۔ خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں۔ وہ ہے تہجد کا ٹائم۔ تہجد کے ٹائم پر جب آپ اپنے رب سے اس کی تسبیح بیان کر کے، تہجد کے ٹائم اس کی بندگی بیان کر کے، اللہ تعالیٰ سے نفل نماز پڑھ کے، سجدے میں جا کے اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ آپ کو اسی ٹائم عطا کر دے گا، انشاءاللہ، آمین۔ آج کا وظیفہ کسی بھی حاجت کے لیے ہے، کوئی بھی آپ حاجت اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، اس ٹائم پہ جتنا مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک عمل کر لیں، اور یہ عمل کر لیں بس، انشاءاللہ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ رات کو عمل کیا صبح مل گیا، 3 دن میں ملا، 4 دن میں ملا، یہ آپ اسی ٹائم اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو صحیح طریقے سے مانگنا آ جائے، صحیح طریقے سے اپنے رب سے مانگ لے تو انشاءاللہ آپ کو اسی ٹائم مل جائے گا۔ آپ نے تہجد کے ٹائم اس عمل کو کرنا ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، جو لوگ تہجد پڑھنے کے عادی ہیں، ان کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ جو نہیں عادی ہیں ان کو پہلے اپنے آپ کو عادی بنائیں تہجد پڑھنے، اللہ سے دعا مانگے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد گزار بنائے، تہجد کے ٹائم نماز نفل ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو پھر جب آپ عادی ہو جائیں، بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کوئی بھی اس ٹائم کا وظیفہ کرنا۔ آپ نے تہجد کے ٹائم اپنی کسی بھی ایک حاجت کے لیے اس عمل کو کرنا ہے، وہ آپ کی حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کہنے کو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جائز ناجائز حاجت اس عمل سے پوری ہوگی، لیکن کیونکہ پورا تو اللہ کا کام ہے نا کرنا، کہ جب ہم اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کی کوئی کلام پڑھ کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، جو ہمارے مقدر میں بہتر نہیں بھی ہوتا، اللہ اس کو بہتر کر کے ہمیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ دعا سے ہی ہم اپنے نصیب بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا ہی ایک ایسا وسیلہ بنایا ہے جو ہماری تقدیروں کو بدل سکتا ہے، کیونکہ تقدیر کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کر چکا ہے، نصیب لکھ چکا ہے، لیکن ہم ان کو بدلنا، ہم خود ویسے نہیں بدل سکتے، لیکن دعا کے ذریعے، دعا ایک ایسا راستہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے مقدر کو اپنے رب سے بدلوا سکتے ہیں۔ یہ بھی ذریعہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہے۔ آپ نے اتنی لگن، اتنی تڑپ سے اپنے رب سے مانگنا ہے کہ وہ آپ کے مقدر بدل دے، وہ چیز آپ کو عطا کر دے جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں بھی ہے، بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے۔ جیسے کہ آپ لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کسی خاص شخص سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ وظیفہ، یہ ذکر کر کے آپ وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نوکری چاہیے، پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک وہ جاب عطا کر دے گا جہاں آپ مانگ رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ مانگنا چاہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ حاجت آپ کی اپنی ہے، وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی بھی حاجت کو، یعنی کہ کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کا عمل آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے، نفل آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو جائیں، اس کے بعد اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھیں، پہلے نیت کر لیں، پھر آپ نے 8 رکعت نفل نماز 2 کر کے آپ نے ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 8 رکعتیں پڑھنی ہے 2 کر کے، اور اس کے بعد جب آپ یہ 8 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کر لیں گے، اگر تہجد کی بھی نیت کر لیتے ہیں نا آپ تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ تہجد کے نفل ادا کر رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 8 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد صرف ایک تسبیح، اتنا آسان عمل ہے،
صرف ایک تسبیح اور اتنی پاورفل، اتنی زبردست، اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں، جس قرآن پاک کی ایک آیت بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ کلام پاک ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ آپ اس کو پڑھیں اور اپنے رب سے سجدے میں جا کے جو مانگنا چاہے مانگ لیں، اسی ٹائم مل جائے گا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنی ہے، بس ایک پوری تسبیح۔ وہ وقت ایسا ہے کہ اس لمحے مانگی دعائیں ضرور قبول ہوتی۔ یہ تسبیح پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری ایک تسبیح پڑھیں اور اپنے رب سے سجدے میں جا کے مانگ لیں۔ اس کے بعد یعنی اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیں، اور پھر تسبیح جب مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد دعائیں مانگیں۔ اپنی ایک دعا تو وہ مانگے جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ہے، صحیح طریقے سے۔ اس کے بعد بے شمار دعائیں مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا مانگنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بیسٹ ہے، وہ پڑھ لیں، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد یہ آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ دوبارہ سونا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، نہ سوئیں تو بھی۔ اگر آپ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو بہترین ذکر اس وقت فجر کی اذان ہونے تک اللہ صمد کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کے دو نام ہیں، اللہ صمد، یہ آپ فجر کی اذان ہونے تک انکاؤنٹیبل یعنی بغیر گنے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کی بہت سالڈ عمل ہے، آپ جو آج آپ سے شیئر کیا گیا ہے ضرور کیجئے، اسی ٹائم اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے۔ بس مانگنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، جتنی طلب سے، لگن سے آپ سچے دل سے مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز اسی پل عطا کر دی جائے گی۔ آمین۔